آج ہم چین کے ایک بہت تیزی سے ابھرتی ہوئی معاشی سرگرمی پر بات کر رہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں کم اونچائی والی معیشت۔ اس سے مراد ہے مطلب جو بھی ہوائی جہاز یا ڈرونز وغیرہ 1000 میٹر سے کم اونچائی پر اڑتے ہیں ان سے جڑی معیشت۔ جی، تقریباً 3000 فٹ بنتا ہے۔ ہاں، اور ہماری توجہ خاص طور پر ڈرونز اور ای وی ٹولز پر ہے، یعنی الیکٹرک ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ طیارے، جنہیں لوگ آج کل اڑنے والی کاریں کہہ رہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس ایک مضمون ہے چین کی فضائی معیشت کا عروج، اسی سے ہم کچھ خاص باتیں لے رہے ہیں۔ تو آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب اتنی تیزی سے کیسے ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو کل تک کہانیوں میں تھی، اب چین میں ایک حقیقت بن رہی ہے، اور جس رفتار سے وہ حیران کن ہے۔ اچھا، تو کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ای ہینگ بینی ایک کمپنی ہے، اسے باقاعدہ لائسنس مل گیا ہے مسافروں کو لے جانے کا تجارتی طور پر۔ جی ہاں، مسافروں کو۔ یعنی یہ دنیا کی پہلی ای وی ٹی اول کمپنی ہے جسے یہ اجازت ملی۔ یہ تو واقعی بڑا قدم ہے۔ گوانگزو میں ایک صحافی نے حال ہی میں اس میں خودکار اڑنے والی ٹیکسی میں سفر بھی کیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف مسافروں تک محدود نہیں۔ شنزن کو دیکھیں، وہاں میٹوان جیسی بڑی کمپنیاں، فوڈ ڈیلیوری کمپنیاں، وہ اب ڈرون سے کھانا پہنچا رہی ہیں۔ ڈرون سے کھانا؟ جی، باقاعدہ کیوسک بنے ہیں جہاں سے لوگ آرڈر لیتے ہیں اور ڈرون آتا ہے، چھت پر ایک جگہ سے پیکٹ گرا دیتا ہے۔ مضمون میں ایک صارف ہوانگ جیلنگ کا ذکر ہے کہ وہ حیران تھی کہ اتنی عام سی چیز ٹیک آؤٹ کھانا ڈرون لا رہا ہے۔ لیکن کیا لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، خاص کر کھانے پینے کی چیزوں کے لیے؟ یہ اہم سوال ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ چین میں لوگوں کی قبولیت وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک سروے کے مطابق کوئی 86% لوگ ڈرون ڈیلیوری کے حق میں ہیں۔ 86%؟ جی، جبکہ امریکہ میں یہ شاید 53% کے قریب ہے۔ اچھا۔ شاید اس کی وجہ سہولت ہے، رفتار ہے، اور حکومت جس طرح انفراسٹرکچر بنا رہی ہے، حفاظت پر زور دے رہی ہے۔ تو یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں ہے، یہ ایک بڑی تبدیلی کا حصہ ہے۔ میٹھون نے صرف اس سال 2024 میں 2 لاکھ سے زیادہ کھانے ڈرون سے ڈیلیور کیے ہیں۔ 2 لاکھ؟ تو یہ سب کچھ یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ یقیناً حکومت کا کردار اہم ہوگا اس میں۔ بالکل۔ پچھلے سال حکومتی رپورٹ میں وزیر اعظم لی چیانگ نے باقاعدہ کہا کہ کم اونچائی والی معیشت ترقی کا اہم انجن ہے۔ اسے مصنوعی ذہانت اور کوانٹم کمپیوٹنگ کے ساتھ شمار کیا۔ اوہ! باقاعدہ ریاستی منصوبہ بندی ایجنسی میں اس کے لیے الگ شعبہ بنا دیا گیا ہے۔ اچھا۔ اندازہ ہے کہ اس سال مارکیٹ کا حجم 1.5 ٹریلین یوان تک ہو سکتا ہے۔ 1.5 ٹریلین؟ جی، اور 2035 تک 3.5 ٹریلین یوان تک۔ شہری ڈرونز کی تعداد دیکھیں، پچھلے 5 سال میں 455% بڑھی ہے، اب کوئی 2.2 ملین ہے۔ اور مقامی حکومتیں وہ بھی پیچھے نہیں ہوں گی؟ جی نہیں، وہ تو پوری طرح سرگرم ہے۔ میانیانگ جیسے شہر کوشش کر رہے ہیں سرمایہ کاری لانے کی۔ ان کا نعرہ ہے آسمان سے جی ڈی پی کا مطالبہ۔ آسمان سے جی ڈی پی؟ واہ! اور شینزن نے تو کمال ہی کر دیا ہے، ڈرونز کے لیے الگ فضائی راستے بنائے، سینکڑوں ٹیک آف اور لینڈنگ ٹرمینلز بنائے، اور 5G نیٹ ورک کو بہتر کیا تاکہ رابطہ مستحکم رہے۔ تو یہ صرف ٹیکنالوجی کی دوڑ نہیں ہے، یہ دکھاتا ہے کہ چین کیسے ریاستی منصوبوں، صنعتی پالیسی اور نئے قانونوں کو ملا کر مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو معاشرے کا حصہ بنا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جسے شاید دوسروں کے لیے دہرانا مشکل ہو۔ اور یہ استعمال صرف کھانے کی ڈیلیوری تک تو نہیں ہے نا؟ ہرگز نہیں۔ پچھلے سال چین میں ڈرونز نے تقریباً 27 لاکھ پارسل ڈیلیور کیے۔ 27 لاکھ؟ جی، چائنا پوسٹ انہیں دور دراز جزیروں تک سامان پہنچانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور درجنوں شہروں میں خون، میڈیکل سپلائیز وہ ڈرون کے ذریعے ہسپتالوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ خون کی ترسیل ڈرون سے؟ یہ تو کمال ہے، زندگی بچانے والی بات ہوئی۔ بالکل۔ اس کے علاوہ کھیتوں میں کیڑے مار دوا کا چھڑکاؤ، اونچی عمارتوں میں آگ بجھانے میں مدد، سرحدی نگرانی، ان سب میں ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیں، چین کو اپنی موجودہ صنعتی طاقت کا بھی زبردست فائدہ ہے۔ وہ بیٹریوں اور الیکٹرک گاڑیوں میں تو پہلے ہی دنیا میں آگے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور یہی ٹیکنالوجی ان فضائی گاڑیوں میں لگتی ہے۔ کمپنیاں جیسے DJI جو ڈرون بنانے میں سب سے بڑی ہے، اور BYD جو الیکٹرک گاڑیوں اور بیٹریوں میں بہت بڑا نام ہے، وہ سب وہی ہیں۔ صحیح۔ اور ریگولیشنز کا کیا کردار ہے؟
اکثر تو نئی ٹیکنالوجی قانون کی وجہ سے سست ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں چین میں ریگولیٹرز کا رویہ کافی لچکدار لگتا ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کے ترقی کے ساتھ ساتھ پالیسیاں بنا رہے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے سے سخت قانون بنا کر راستہ روک دے۔ اچھا۔ اسی لیے تو ای ہینگ جیسی چینی کمپنیاں امریکہ کی جو بھی جیسی کمپنیوں سے پہلے کمرشل پروازیں شروع کر پائی ہیں۔ تو ڈرون ڈیلیوری تو عام ہوتی لگ رہی ہے، لیکن سب کی نظریں تو ان اڑنے والی کاروں پر ہیں، ای وی ٹولز پر۔ اس میں کیا پیش رفت ہے؟ ایک اور کمپنی ہے ایکسپینگ، وہ ایک بڑی دلچسپ گاڑی بنا رہی ہے۔ یہ ایک الیکٹرک کار ہے جس کے پچھلے حصے میں ایک ای وی ٹول مطلب چھوٹا طیارہ جڑا ہوا ہے۔ کار کے ساتھ؟ جی، منصوبہ ہے کہ اگلے سال بڑے پیمانے پر پیداوار شروع ہو اور قیمت بھی 2 ملین یوان سے کم رکھنے کا ارادہ ہے۔ 2 ملین یوان، ٹھیک ہے۔ اور انہیں پہلے ہی 4000 سے زیادہ آرڈر مل چکے ہیں۔ واہ! ای ہانگ کے جو سی ای او ہیں ہو ہواشی، وہ تو زمینی ٹرانسپورٹ کو کہتے ہیں 0.5 ڈائمینشنل، مطلب بہت سست۔ وہ فضائی سفر کے فائدے گناتے ہیں، جیسے بیجنگ میں 1 گھنٹے کا سفر، وہ کہتے ہیں پرواز میں صرف 10 منٹ کا رہ جاتا ہے۔ 10 منٹ؟ 1 گھنٹے کے بجائے؟ جی، فی الحال وہ سیاحتی پروازوں پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ کیا اس میں کوئی چیلنجز نہیں، کوئی مشکلات؟ چیلنجز تو یقیناً ہیں۔ مغرب میں کچھ ای وی ٹی اول کمپنیاں تو مالی مشکلات کی وجہ سے بند بھی ہو گئی ہیں۔ چین میں بھی زیادہ تر سرمایہ کاری سرکاری فنڈ سے آ رہی ہے، جو شاید خالصتاً مارکیٹ کے اصولوں پر نہ ہو۔ ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ قومی سطح پر ہاں آہنگی پیدا کی جائے، ایسا نہ ہو کہ مختلف شہر اور صوبے اپنے الگ الگ نظام بنا لیں اور وسائل ضائع ہوں۔ ہاں، یہ تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک ملک ایک بساط کی بات ہو رہی ہے، مطلب ایک مربوط نظام ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چین اپنی حکومتی سرپرستی، صنعتی بنیاد اور لچکدار قوانین کی وجہ سے اس کم اونچائی والی معیشت میں دنیا سے کافی آگے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ ڈرون ڈیلیوری روزمرہ کا حصہ بن رہی ہے اور اڑنے والی کاریں بھی اب صرف خواب نہیں رہیں۔ نہ بھی ہو، یہ مستقبل میں شہری زندگی، سامان کی ترسیل اور عالمی ٹیکنالوجی مقابلے پر کیا اثر ڈالے گی؟ کیا یہ واقعی مستقبل کی ایک جھلک ہے جسے باقی دنیا بھی اپنائے گی، یا یہ ایک ایسا منفرد چینی ماڈل ہے جو ان کے مخصوص حالات کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے؟ اس پر غور کرنا ضروری ہے۔